بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم یہ زبان اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن و سنت کو سمجھنا آسان ہو جائے، براہ راست ہم اللہ کا کلام سمجھ سکیں۔ بہت آسان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمام عربی قواعد کو سادہ انداز میں عام فہم طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیا جائے۔ اس میں دینی مدارس کے طلباء بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور عام لوگ بھی جو مروج تعلیم حاصل نہیں کر رہے ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ میں آج جو چیز پڑھانا چاہتا ہوں وہ ہے فعل نہی اور فعل امر۔ پہلے ہم نے حروف جازمہ لکھے تھے، لم، لما، لی اور لا۔ یہ چاروں حرف جزم دیتے ہیں۔ ان میں سے لم اور لما کو ہم پڑھ چکے تھے اور لی اور لا رہ گیا تھا۔ لی امر کے لیے آتا ہے اور کسی سے کام طلب کرنا ہو، چاہت کا اظہار کرنا ہو کہ آپ کو کرنا چاہیے تو اس وقت لام زیر لی آتا ہے، اور اگر کسی کو روکنا چاہتے ہوں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مت کرو ایسے، تو اس وقت شروع میں لا آتا ہے فعل مضارع کے شروع میں۔ اسی کی آج مشق ایک ڈیزائن کی ہے۔ یہاں سے ہم اس فارمولے کو، قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے ہم جان چکے ہیں نا کہ یہ حروف آ کر فعل مضارع کے آخر سے پیش یعنی ضمہ کو ختم کر کے اس کی جگہ پر جزم دے دیتے ہیں، اور اگر پیش نہ ہو، نون ہو، جیسے یہاں لا یذهبن میں نون نظر آ رہی ہے، تو تثنیہ کے صیغوں سے، جمع مذکر کے صیغوں سے اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے نون کو گرا دیتے ہیں۔ جو جمع مؤنث کے دو صیغے ہیں ان کے نون کو باقی رکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ چند جملے میں نے لکھ دیے ہیں جس کے اندر یہ دونوں الفاظ لی اور لا استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی ہم مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکتب حامد، حامد نہ لکھے، ولیکتب علی، بلکہ علی کو لکھنا چاہیے، یعنی علی لکھے۔ یہاں پہ لا نہیں کے لیے ہے اور یہاں لام یہ امر کے لیے ہے، چاہت بیان کرنے کے لیے ہے۔ لام کے نیچے تو زیر آتی ہے، تو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ جب پچھلے کے ساتھ اس کو ملانا ہو تو پھر اس کے اوپر جزم عارضی طور پہ آ جاتی ہے۔ لا یقربا هذه القرى، نہ وہ قریب جائیں دونوں اس گیند کے، وہ دونوں اس گیند کے قریب نہ جائیں، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ تو یقربان تھا تو اس کی نون گر گئی، لا یقربا ہو گیا۔ لا ينظروا الى تلك المرأة، وہ نہ دیکھیں اس عورت کی طرف، اس عورت کی طرف وہ نہ دیکھیں۔ ینظرون سے نون گر گئی ہے لا کے آنے سے، لا ینظروا۔ لا تفتح رابعۃ الباب، نہ کھولے رابعہ دروازے کو، رابعہ بچی جو ہے وہ دروازے کو نہ کھولے۔ تو یہ غائب کے صیغے شروع میں لے آیا ہوں، اور تقریباً مضارع کی ساری گردان اور گردان کا ہر صیغہ میں نے یہاں استعمال کیا ہے۔ عائشۃ و خدیجۃ لا تطبخ الطعام، عائشہ اور خدیجہ نہ پکائیں کھانا۔ عائشہ اور خدیجہ کو کھانا نہیں پکانا چاہیے، یا وہ نہ دونوں پکائیں۔ یہاں تثنیہ تھا تطبخا، چونکہ عائشہ اور خدیجہ کے لیے یہ فعل آیا ہے تو تثنیہ اس کی نون یہاں گر گئی ہے لا کے آنے سے۔ النساء لا یذهبن الی السوق، عورتیں نہ جائیں بازار کی طرف، عورتیں بازار کو نہ جائیں، منع کیا جا رہا ہے عورتوں کو، تو لائے نہیں، اور یذهبن کی نون نہیں گری، جمع مؤنث ہے نا تو اس کی نون نہیں گرتی، یہ مبنی ہوتی ہے۔ لا تضرب الکبش ولتلعب معه، لا تضرب نہ تو مار، الکبش مینڈھے کو، چھترے کو، ولتلعب بلکہ تجھے کھیلنا چاہیے، معه اس کے ساتھ، تو مینڈھے کو نہ مار، تجھے اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ لا نمنع الصدقہ، یہاں بھی لا نمنع تھا تو آگے ملانے کے لیے عارضی طور پہ زیر دے دی ہے۔ لا نمنع الصدقہ، ہم نہ روکیں صدقے کو، عن الفقیر، فقیر سے ہم صدقے کا سلسلہ نہ روکیں بلکہ ان کو دیتے رہیں۔ ولننصرہ، بلکہ ہم چاہیے کہ ہم اس کی مدد کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں کہ ان دونوں حروف نے
ایک تو ساکن کر دیا، جزم دے دی ہے، مجزوم کر دیا مضارع کو، اور اس کے اندر امر اور نہی کا مفہوم آ گیا ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کیجئے، اور کوئی بات ہو کمنٹ کیجئے۔ علماء اگر سن رہے ہیں صاحب علم تو اس پر تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں، مجھے توجہ دلائیے، میں انشاءاللہ اصلاح کرنے کو تیار ہوں۔